پچھلے ہفتے میں اور اس سے پہلے ہفتے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اکثر حضرات کی یہ شکایت رہتی ہے کہ برکت نہیں ہے، کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائیوں میں دھوکہ مل گیا، جھوٹ مل گیا، حرام طریقے سے کمانا ہو گیا، تو برکت کہاں سے آئے گی اس میں؟ فارسی کا مقولہ ہے مال حرام بود جائے حرام رفت۔ حرام مال تھا، حرام جگہ چلا گیا۔ حرام کمایا ہوا مال، چاہے وہ جھوٹ بول کر کمایا ہو، چاہے دھوکہ دے کر کمایا ہو، کسی کی مزدوری رکھ کر کمایا ہو، اس میں برکتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ برکتیں آئیں گی تو حلال کمائی میں آئیں گی، سچا بول کر جو کمایا جائے گا اس میں آئیں گی، دھوکے سے بچ کر جو کمایا جائے گا اس میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو۔ اور یاد رکھو دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے، پھر جو دھوکہ دیتا ہے اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میرٹھ کے ایک شخص نے سنایا، وہ اکلا خانپور رہتے ہیں، کہ ایک آدمی کے پاس 8 آنے تھے کھوٹے۔ اس نے سوچا کیسے ان کو چلاؤں۔ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا وہ سوچا جب ٹرین چلے گی تب چلا لوں گا ان کو، پاس میں جو ٹھیلی کھڑی ہوگی کسی سامان بیچنے والے کی اس سے لے لوں گا۔ تو اس نے جب ریل کی پہلی سیٹی بجی، اس نے چاٹ والا برابر میں کھڑا تو اس سے کہا بھائی 4 آنے کے مجھے چاٹ دے دو۔ اس نے اس کو چاٹ دے دیا، 4 آنے واپس آ گئے اس کو۔ ریل چل پڑی، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت دھوکہ دیا، بہت بڑھیا کیا، میری 8 آنے کی رقم چل گئی۔ اس نے آگے چل کر جو چاٹ کو چکھا تو سڑا ہوا تھا، منہ بھی خراب ہو گیا اس کا۔ پھر خوش ہو رہا ہے کہ چلو 4 آنے تو کم سے کم آئے۔ آگے چل کر جو 4 آنے کو دے گا وہ بھی کھوٹے تھے۔ تو دھوکہ دیں گے، دھوکہ دیا جائے گا، ہم دھوکہ دیے جانے کے لیے تیار رہیں۔ اور دوسرا جو وبال ہے وہ آخرت کا، وہ باقی ہے ہمارے ذمہ۔ آخرت کو جو وبال وہ جو کا تو باقی ہے۔ ہمارے پاس جو 8 آنا کھوٹا تھا، ہم نے اس کو چلا کر اپنا کام نکال لیا، اس وقت میں بھی دھوکے میں آ گئے ہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پکڑ ہوگی وہ تو الگ رہی، وہ جو کی تو باقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے غلام کو گٹھڑ دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو بیچ کے آؤ، اور پھلاں گانٹھ میں یہ عیب ہے بتا دینا جس کو بیچو گے۔ وہ بیچارہ گیا لیکن بھول گیا بتانا، اس کو یاد نہیں رہا۔ جب وہ بیچ کر آیا حضرت نے پوچھا رے بتایا تھا؟ کہا مجھے حضرت یاد نہیں رہا۔ ساری رقم صدقہ کر دی، ایک بھی پیسہ اس 8 گانٹھوں میں سے نہیں رکھا حضرت نے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں صحیح کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک مرتبہ حضرت کو معلوم ہوا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں بکری چوری ہو گئی۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ بکری چوری ہو گئی۔ حضرت نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ بکری کی اور بکرے کی عمر زیادہ کتنی ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ 7 سال ہوتی ہے۔ تو 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا حضرت نے کہ وہ آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ ہمارے شیخ مولانا صاحب فرما رہے تھے آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے روکتا ہے آدمی کو۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا دھڑا دھڑ گناہ کرتا چلا جائے گا، نہ اس کو حرام کمانے میں شرم آئے گی، نہ اس کو حرام کھانے میں شرم آئے گی۔ اور یہ تقویٰ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تقویٰ آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنے جانے سے۔ صرف اس لیے نہیں آیا جائے کہ بھئی میری بھینس بیمار اس کے لیے دعا کرا لوں گا، میں مکان بنا رہا اس کے لیے دعا کرا لوں گا،
اور میں کاروبار کے اعتبار پیچھے ہٹ رہا ہوں، دعا کر. نہیں آؤ، یہ بھی دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنی اصلاح کے لیے آؤ. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کی جو گندگیاں ہیں، ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اس نیت سے آؤ. ہمارا نفس درندہ ہے، کتا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ایک ساتھی کی خبر نہ دوں کہ اگر تم اس کو اچھی طرح رکھو، خوش رکھو، کھانے پینے کو خوب دو تو تمہارا برا کرے، اور اگر تم اس کو برا رکھو، اس کو کھانے پینے کو نہ دو، اس کی بات نہ مانو، اس کی ہر بات کا انکار کرو تو تمہاری خیر خواہی کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت عجیب ساتھی. پوچھا وہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارا نفس ہے. نفس کی خواہشات پر چلنے سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنے جانے کی برکت سے حاصل ہوگا. چاہے آدمی کچھ بھی نہ بولے، کچھ بھی کہنے کا موقع نہ ملے، مگر جانا آنا رکھے، انشاءاللہ یہ حالت ہماری دلوں کی بدلتی چلی جائے گی اور ہمارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کمانے کی فکر کرو، نہ جھوٹ بولنا ہے نہ دھوکہ دینا ہے. حرام کمائی طرف ذہن چلنا بھی نہیں چاہیے. اور میں نے دوسری باتیں بھی بتائی تھی شاید پچھلے ہفتے میں، ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے اساتذہ پر خرچ کرو، اور اپنے شیخ اور مرشد کی خبر رکھو، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں آئیں.